آج عدلیہ کا ایک بڑا فیصلہ آیا, مریم نواز شریف صاحبہ بری ہو گئیں. چند صاحب آپ نے گفتگو سب کی سنی, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کنسرن ہوگا, بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جب بریت کے بعد, ایکویٹل کے بعد جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, وہ بھی آئیں گے. نون لیگ کیا بتاتی ہے, کب تک میاں نواز شریف آ رہے ہیں, اب آئیں گے واقعی؟ لیکن جی میں تو نون لیگ کا کیونکہ حصہ نہیں ہوں, یہ ان کا اپنا پرائیویٹ اتحادی ہیں آپ تو کچھ تو بتاتے فیصلہ ہیں. انہوں نے, میرے خیال میں تو میں ایک پولیٹیکل آپ سے بات کروں گا کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے واپس اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی گراؤنڈ میں رہ کر اپنی جو کھیل ہے اس میں شامل رہنا چاہیے. یہ ملک کے لیے مفاد میں ہوتا ہے, یہ جمہوریت کے مفاد میں ہوتا ہے. اور عدالتیں جو بھی فیصلے کریں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, لیکن وہ آئیں اور سرنڈر کریں عدالتوں کے سامنے اور اپنا سیاست کریں. اب آپ کو لگتا ہے ڈار صاحب کے آنے کے بعد, مریم نواز کی بریت کے بعد, کہ وہ آ جائیں گے؟ آنا چاہیے ویسے ان کو. اب تو ان کی اپنے حکومت ہے, اپنی پارٹی کی حکومت ہے, کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اب تو ان کو لازمی آنا چاہیے. پہلے تو چلو وہ یہ سمجھتے گئے بھی, خان صاحب نے اپنی مرضی سے بھیجے تھے اور گئے تھے, تو ان کو وہ بانڈ بھر کے, میاں شہباز شریف صاحب نے بانڈ بھی بھرا تھا, تو اب ان کو واپس آنا چاہیے. یہ دیکھیں عام آدمی کے لیے اور بڑے آدمی کے لیے دو قانون نہیں ہو سکتے, یہ حقیقت ہے. اب ہمارے اتحادی ہیں تو میں یہ کہوں کہ نہیں, ان کو ضرور آنا چاہیے, ان کو سرنڈر کرنا چاہیے عدالتوں کے سامنے. یہ بڑا اصولی سی بات ہے, اس میں آپ کو زیگ زیگ کیا میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آنا چاہیے, ایک اصولی بات ہے. آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں آ جائیں گے. آپ کے خیال میں آ جائیں گے؟ میری پولیٹیکل سینس یہ کہتی ہے کہ آ جائیں گے. چلیں, میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا. ایک ذرا سائیڈ کوسچن بھی, چونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کسان کل سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر, وہ ادھر چوک میں پڑے ہیں, وہ ادھر چوک میں پڑے ہیں, رات بھر انہوں نے گزاری. کوئی ہے ریسپانسو گورنمنٹ کا, گورننس کا پرنسپل, کہ ان کی بات سنی جائے؟ المیہ یہ ہے کہ ہمارے موسٹلی ہم جو پارلیمنٹرین ہوتے ہیں موسٹلی ایگریکلچر کلاس سے ہیں. جی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوئے ہیں, لیکن آج بھی اکثریت ہے. لیکن جو ڈیسیژن میکنگ میں لوگ بیٹھتے ہیں نا, اچھے ٹائیاں لگا کے اور اچھی انگریزی والے, وہ کسان دشمن پالیسی والے لوگ ہیں. ان کی پرائرٹی کبھی بھی کسان نہیں رہا. اس ملک کی حکومت ہے, بے شک یار, جس کی بھی حکومت ہو. میں جنرل بات آپ سے, اس حکومت سمیت پچھلی حکومت سمیت سب میں بات کروں. ایپٹما وی آئی پی ہے, شوگر مل انڈسٹری وی آئی پی ہے, سیمنٹ انڈسٹری وی آئی پی ہے, حکومت پی ٹی آئی کی ہو, حکومت پی ڈی ایم کی ہو, بات بڑی کلیئر ہے. کسان آخری ڈگری پہ آتا ہے. حالانکہ کسان اس ملک میں اناج کسان دیتا ہے. دنیا میں 6 نمبر پہ 7ویں نمبر پہ دودھ پیدا کرنے والا ملک کسان کی وجہ سے ہے. اگر اس ملک میں گندم کم ہوئی ہے تو پالیسی میکنگ کی وجہ سے, کسان کی وجہ سے نہیں. سرپلس ہوئی ہے جب پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے کسان کو قیمت دی, تو کسان نے اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس ملک کو, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرپلس گندم ہوئی, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں, اور کسان پالیسیوں کی وجہ. آج ہم خربوں روپے کی گندم منگوا رہے ہیں, باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اپنے کسان کو نہیں دینے پہ. ہاؤسنگ سوسائٹیاں زمین کھا رہی ہیں, پالیسیاں آپ کے کسان کو کھا رہی ہیں. تو اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو میرے خیال میں تو کسان دوست ماحول جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور المیہ یہ ہے کہ کووڈ کے اندر بھی 1200 ارب, اس وقت اسد عمر صاحب اور شفیع شیخ صاحب, پھر ترین صاحب, پھر مہاد اظہر صاحب میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں, میں ان کو اوپن نام لے کے کہہ رہا ہوں. میں کہتا تھا خدا کے لیے کسان کو کچھ دیں. آپ چھوٹے بزنس مین کو دے رہے ہیں, آپ ہاؤسنگ سیکٹر کو ایمنسٹی دے رہے ہیں, آپ بڑے بڑے سیکٹرز کو کووڈ کی مد میں, ایگریکلچر سیکٹر کو کچھ اس 1200 ارب میں مجھے آج, اور سبسڈی 38 بلین ہم دیتے ہیں سبسڈی گیس کی مد میں, فرٹیلائزر کو, جو ہے کسان کی سبسڈی جاتی کھاد انڈسٹری کی جیب میں ہے. اور انڈیا کی کھاد کی قیمت دیکھ لیں, ڈی اے پی یا یوریا, اور پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کر لیں. اسی طرح آپ واپڈا کی مد میں آپ سبسڈی میرے خیال 60 بلین دیتے ہیں ہم. 60 بلین ہے کسان کی سبسڈی, اور بل بھی معاف, کسان کی سبسڈی. واپڈا والوں کے اپنے بجلی کے بل معاف, جس کے سوئمنگ پول, ان کے کلبوں کے بل بھی, کلبوں کے بل دیکھ لیں, اور کسان کے ٹیوب ویل کے بل دیکھ لیں. کلب جس کے بھی ہوں, خواہ وہ ڈی ایچ اے کے کلب ہو, خواہ اسلام آباد کلب ہو, خواہ کنٹری کلب ہو, خواہ سندھ کلب ہو, جو بھی کلب ہوں, کلبوں کے بل دیکھ لیں اور کسان کے ٹیوب ویل کے بل دیکھ لیں. پوائنٹ ٹیکن. حسان خاور صاحب,